یہ قصہ ہے ایک شہر کا جہاں عبداللہ نام کا ایک غریب آدمی اپنے اکلوتے بیٹے سلمان کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کی حالت بڑی تنگ تھی مگر دل کے بڑے نیک تھے۔ ایک رات سلمان کو خواب آیا کہ ایک باغ میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں پر 3 چمکتے موتی لٹک رہے ہیں۔ خواب میں پہلا موتی ٹوٹا تو اس میں سے ایک چڑیا نکل کر اڑ گئی، دوسرا موتی ٹوٹا تو اس میں سے پانی کی دھاریں بہہ نکلی، مگر جب تیسرا موتی ٹوٹا تو اس میں سے ایک بے حد خوبصورت شہزادی ظاہر ہوئی جس کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ سلمان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر تبھی اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ صبح ہوئی تو سلمان کا دل اسی خواب میں الجھا رہا، پورا دن وہ بے چین رہا، کام میں من نہ لگا۔ شام کو اس نے عبداللہ کو سارا خواب سنایا۔ عبداللہ ہنسا اور بولا، بیٹا یہ بس ایک خواب ہے۔ مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا، تیسری رات بھی وہی منظر۔ اب سلمان کو یقین ہو گیا یہ کوئی اشارہ ہے۔ اس نے عبداللہ سے اجازت مانگی کہ وہ اس باغ کو ڈھونڈنے نکلے مگر باپ نے صاف منع کر دیا، تو پاگل ہو گیا ہے، ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے لیے مشکل سے انتظام ہوتا ہے اور تو خوابوں کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، یہ نادانی مت کر۔ مگر سلمان کا دل تو اسی شہزادی میں اٹک چکا تھا۔ چند روز وہ چپ رہا مگر فیصلہ کر لیا کہ وہ جائے گا ضرور۔ ایک صبح جب عبداللہ مسجد گیا، سلمان نے چپکے سے ایک چھوٹی پوٹلی میں 2 روٹیاں رکھی اور گھر سے نکل پڑا۔ عبداللہ جب لوٹا اور بیٹے کو گھر نہیں پایا تو سمجھ گیا کہ سلمان سفر پر نکل گیا ہے۔ بوڑھے نے سر پکڑ لیا اور بڑبڑایا، پاگل ہو گیا ہے لڑکا، اللہ ہی حافظ ہے اب اس لڑکے کا۔ سلمان چلتا رہا، دن گزرے، رستے کٹے، گاؤں اور شہر پیچھے چھوٹتے گئے۔ ایک دن وہ ایک گھنے جنگل کے کنارے پہنچا جہاں رستہ 2 طرف بٹ رہا تھا۔ وہیں ایک بڑے پرانے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کی سفید داڑھی سینے تک لٹک رہی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بوڑھے نے سلمان کو دیکھ کر پکارا، اے جوان، کہاں جا رہا ہے اس ویران راہ پر؟ سلمان نے ادب سے سلام کیا اور اپنا سارا قصہ سنایا، خواب کی بات، 3 موتیوں کی بات اور اس شہزادی کی بات۔ بوڑھا غور سے سنتا رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا، بیٹا جو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ یہاں سے 7 دن کی منزل پر ایک ویران قلعے میں ہے، مگر وہ قلعہ کسی عام جگہ نہیں، وہاں بہت سے خطرے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ سلمان کے دل میں ڈر تو آیا مگر حوصلہ نہ ٹوٹا۔ اس نے کہا، بابا میں تیار ہوں، جو بھی مصیبت آئے گی میں اس کا سامنا کروں گا۔ بوڑھے نے اپنی جھولی سے 4 چیزیں نکالی، پہلی ایک کانچ کی شیشی میں تیل تھا، دوسری 2 روٹیاں تھیں، تیسرا ایک چھوٹا پنکھا تھا اور چوتھی ایک مٹھی اناج تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ چاروں چیزیں سنبھال کر رکھنا اور جب ضرورت پڑے تو بے دریغ استعمال کرنا، یہ تیری جان بچائیں گی۔ بوڑھے نے سمجھایا، 7 دن چلتے رہنا، پھر تجھے ایک کالا قلعہ دکھے گا، اس کے دروازہ لوہے کا ہوگا اور سالوں سے زنگ لگا ہوگا، جب وہ چرچرائے گا تو یہ تیل اس کے قبضوں پر ڈال دینا، اندر جاتے ہی تجھے ایک بھونکتا کتا دکھے گا جو پہرا دیتا ہے، اسے یہ روٹیاں ڈال دینا، تجھے ایک عورت دکھے گی جو آگ کے پاس بیٹھی ہے اور گرمی سے پریشان ہے، اسے یہ پنکھا دے دینا، اور جب تجھے کنویں پر مرغیاں دکھیں تو یہ دانہ چگ رہی ہوں گی تو انہیں یہ اناج ڈال دینا، ان سب کی دوائیں تیرے کام آئیں گی۔ سلمان نے پوچھا، بابا اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھا بولا، قلعے کے سب سے اندر ایک باغ ہے، اسی میں وہ درخت ہے جس پر 3 موتی لٹک رہے ہیں، مگر سن بیٹا، جو بھی آوازیں سنے، جو بھی آہٹ ہو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور جب تو موتیوں کو توڑے تو سوچ سمجھ کر توڑنا ورنہ پچھتائے گا، اور سب سے ضروری بات، جب تو ان موتیوں کو لے کر واپس آئے تو راستے میں چاہے کتنی بھی پیاس لگے، کتنی ہی تھکن ہو، تم اپنے شہر کی کسی سرحد تک پہنچنے سے پہلے کسی بھی موتی کو مت توڑنا ورنہ تیری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ سلمان نے 7 دن کا سفر طے کیا اور اسے وہ کالا قلعہ نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ بہت بھاری اور زنگ آلودہ تھا، جیسے ہی اس نے دھکا دیا ایک زوردار آواز آئی، سلمان نے فوراً تیل کی شیشی نکالی اور دروازوں کے قبضوں پر ڈال دی، اور دروازہ خاموشی سے کھل گیا۔ دروازے نے انسانی آواز میں شکریہ ادا کیا، اے نوجوان، تو نے مجھے برسوں کے درد سے نجات دلائی، جا، میں تیرے لیے راستہ نہیں روکوں گا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک بہت بڑا کالا کتا نظر آیا۔ سلمان نے اسے روٹی ڈال دی، کتے نے کھانا کھایا اور نرم پڑ گیا، اس نے بھی سلمان کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ پھر سلمان ایک حال میں پہنچا جہاں ایک حبشی عورت آگ کے پاس بیٹھی پسینے میں شربور تھی۔ سلمان نے اسے پنکھا دیا، عورت نے دوائیں دی اور رستہ دکھایا، آخر میں سلمان نے بھوکی مرغیوں کو اناج ڈالا اور ایک پرانی رسی کو بھی سکون پہنچا۔ آخر کار سلمان اسی باغ میں پہنچا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، وہاں سونے کی شاخوں والا درخت تھا جس پر 3 چمکتے ہوئے موتی تھے۔ سلمان نے وہ 3 موتی لیے اور واپس مڑا، واپسی پر اسے ڈرونی آوازیں سنائی دیں جو اسے پکار رہی تھی، سلمان پیچھے دیکھو، مگر سلمان نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور قلعے سے باہر آ گیا۔
واپسی پر سلمان کو شدید پیاس لگی۔ اس نے بزرگ کی نصیحت کو بھلا کر پہلا نیا موتی توڑ دیا۔ اس میں سے ایک خوبصورت چڑیا نکلی اور اڑ گئی۔ سلمان کو دکھ ہوا مگر پیاس اتنی تھی کہ اس نے دوسرا سنہری موتی بھی توڑ دیا۔ اس میں پانی کی دھار نکلی مگر وہ سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور سلمان کو پینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اب اس کے پاس صرف آخری گلابی موتی بچا تھا۔ شہر کی سرحد پر پہنچ کر سلمان نے وہ آخری موتی توڑ دیا۔ اس میں سے وہی حسین شہزادی نکلی جس کا نام نور جہاں تھا۔ شہزادی نے بتایا کہ اس کی باقی دو بہنیں ان پہلے دو موتیوں میں تھیں جو ضائع ہو گئی۔ نور جہاں نے بتایا کہ اسے اپنے محل پہنچنے کے لیے سلمان کی مدد چاہیے۔ شہر کے باہر سلمان نے شہزادی کو ایک جگہ چھپایا اور خود بادشاہ کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہاں ایک بدصورت لکڑہاری لڑکی آئی اور شہزادی سے ہمدردی جتائی۔ شہزادی نے نادانی میں سب بتا دیا۔ اس لڑکی نے شہزادی کے سر میں جادوئی سوئی چبو دی جس سے شہزادی ایک چڑیا بن گئی اور وہ لڑکی خود شہزادی بن کر بیٹھ گئی۔ جب سلمان بادشاہ کے ساتھ واپس آیا تو اسے وہ بدصورت لڑکی ملی۔ لڑکی نے جھوٹ بولا کہ جادو کے اثر سے اس کی شکل بدل گئی ہے۔ بادشاہ نے سلمان کی شادی اس بدصورت لڑکی سے طے کر دی۔ شادی کی رات وہی سنہری چڑیا سلمان کے پاس آئی اور بولی، سلمان میں ہی نور جہاں ہوں، اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سلمان نے چڑیا کے سر سے جادوئی سوئی نکالی تو شہزادی واپس اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سارا سچ بتا دیا۔ بدصورت لڑکی کو نکالا گیا اور سلمان کی شادی اصل شہزادی نور جہاں سے ہو گئی۔ سلمان کا باپ بھی محل آ گیا اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو لائک، فالو، سبسکرائب کریں اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔